نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا، بلانا اسلام اور نبوت کی طرف. وَأَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کہ نہ وہ بنائے بعض ان میں سے بعض کو، یعنی انسانوں کو، رب اللہ کے سوا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں جائز کسی انسان کے لیے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کہ دے اللہ اس کو کتاب، وَالنُّبُوَّةَ اور نبوت، ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ، پھر وہ کہتا پھرے لوگوں سے، كُونُوا عِبَادًا لِّي، کہ میرے بندے بن جاؤ. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ والے بن جاؤ. یعنی اس میں دیکھیں امام بخاری ایسی خوبصورت آیت لائے ہیں کہ جس میں دعوت کا اصل مقصود اور روح بتائی گئی ہے کہ اسلام کی دعوت کا اصل مقصد کیا ہے، کہ ولیکن کونوا ربانیین، کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ. انبیاء کی دعوت کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا تھا کہ لوگوں آؤ میرے بندے بن جاؤ، یا میری بات مانو، یا میرا نظریہ اختیار کر لو، یا میرے طریقے پہ چلو، بلکہ کیا کہا، اللہ سے جڑ جاؤ. حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھا، یدعوہ الی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی قیصر کو دعوت دی اسلام کی. فبعث بکتابہ الیہ، اور آپ نے اپنا خط اس کی طرف بھیجا، ما دحیۃ الکلبی، دحیہ کلبی کے ساتھ. وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کو حکم دیا، ان یدفعہ، کہ وہ دے دیں، الی عظیم بصرہ، بصرہ کے حاکم کو، لیدفعہ الی قیصر، تاکہ وہ دے قیصر کو، یعنی براہ راست نہیں، واسطے کے ذریعے بھیجا. وکان قیصر، اور قیصر کو، لما کشف اللہ عنہ جنود فارس، کہ جب اللہ نے اس سے ہٹا دیے ایران کے لشکر، یعنی ایرانی فوجوں کو شکست ہوئی اور ان کو ہٹا دیا. مشى من حمص الى ایلیاء شکرا، تو وہ چلا حمص سے ایلیا بیت المقدس کی طرف شکر ادا کرنے کے لیے. یعنی اس وقت ان لوگوں کا، عیسائیوں کا قبلہ کیا تھا، جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکرانے کے طور پر کیا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ایرانیوں کا لشکر چلا گیا اور رومیوں کو فتح ہوئی تو قیصر نے شکرانے کے لیے ایلیا یعنی بیت المقدس کا سفر کیا. فلما جاء قیصر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب قیصر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، قال حین قرأہ، کہا جب اس نے پڑھا اس کو، التمسوا لی ہا ہنا احدا من قومہ، تلاش کرو میرے لیے یہاں کوئی ایک اس کی قوم میں سے، یعنی میں ان کے بارے میں جن کا خط آیا ہے اور جاننا چاہتا ہوں، لہذا کیا کرو، کسی کو میرے لیے ڈھونڈ لاؤ. لأسألہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں اس سے پوچھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، فأخبرنی ابو سفیان ابن حرب، تو خبر دی مجھ کو ابو سفیان بن حرب نے، انہو کان بالشام، کہ اس دوران وہ شام میں تھا، فی رجال من قریش، قریش کے کچھ لوگوں میں، قدموا تجارا فی المدت، وہ آئے تھے تجارت کی غرض سے. کون آئے تھے؟ قریش. کب آئے تھے؟ فی المدت، اس مدت میں، التی کانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، و بین کفار قریش، اور کفار قریش کے درمیان. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد، صلح کی مدت کے درمیان، جنگ نہ ہونے کے عرصے میں. قال ابو سفیان نے کہا، فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام، تو پا لیا ہم کو قیصر کے ایلچی نے شام کے ایک علاقے میں. فانطلق بی، تو لے گیا مجھ کو، و باصحابی، اور میرے ساتھیوں کو، حتی قدمنا ایلیا، یہاں تک کہ ہم ایلیا آ گئے. فادخلنا علیہ، ہم اس پر داخل کیے گئے یعنی قیصر پر. فاذا هو جالس فی مجلس ملکہ، اس اسنا میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار میں. مجلس ملک یعنی اپنی بادشاہت کی مجلس میں، دربار مراد ہے. وعلیہ التاج، اور اس کے سر پر تاج بھی تھا. واذا حولہ عظماء الروم، اور اس کے آس پاس روم کے سردار تھے.
فقال لترجمانہ، تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا یعنی انٹرپریٹر سے، سلہم ایہم اقرب نسبا الی ھذا الرجل، پوچھو ان سے کہ کون ان میں سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے نسب کے اعتبار سے، یعنی رشتہ داری میں کون قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الذی یزعم انہ نبی، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ قال ابو سفیان نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، انا اقربہم الیہ نسبا، میں ان سب میں زیادہ قریب ہوں اس شخص کے نسب کے اعتبار سے۔ قال ما قرابۃ بینک و بینہ، تو قیصر نے پوچھا تیری کیا رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، یعنی بینک و بینہ کیا قرابت داری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تیرے درمیان کیا رشتہ ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ہوا ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ولیس فی الرکب یومئذ احد من بنی عبد مناف غیری، اور اس دن قافلے میں میرے سوا بنو عبد مناف میں سے کوئی اور نہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ فقال قیصر، تو قیصر نے کہا، ادنوہ، اسے قریب لاؤ، وامر باصحابی، اور میرے ساتھیوں کو حکم دیا، فجعلوا خلف ظہری، تو وہ میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے کر دیے گئے، عند کتفی، میرے شانے کے پاس۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ترجمان سے کہنے لگا، قل لاصحابہ، اس کے ساتھیوں کو کہو، انی سائل ھذا الرجل، میں اس شخص سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، ان الذی، اس کے بارے میں جو یزعم، دعویٰ کرتا ہے، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ فَإِن كَذَبَ، اگر یہ جھوٹ بولے، کون؟ ابو سفیان، فَكَذَّبُوهُ، تو تم اس کو جھٹلا دینا، یعنی اس نے یہ چال اس لیے چلی تھی تاکہ بات بالکل سچ سامنے آئے، پر ابو سفیان اپنے پاس سے کوئی جھوٹ نہ ملا سکے۔ قال ابو سفیان نے کہا، واللہ لولا الحیاء، اللہ کی قسم اگر حیا نہ ہوتا، یومئذ، اس دن، من ان یأثر اصحابی انی الکذب، کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے، لکذبتہ، تو میں جھوٹ کہہ دیتا، حین سألنی عنہ، جب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ولکن استحییت، لیکن میں شرما گیا۔ اچھا، یہاں پر لفظ حیا استعمال ہوا ہے، تو یہ حیا کی ڈیفینیشن بھی یہاں سے تھوڑی سی پتہ چلتی ہے۔ حیا اس خصلت کا نام ہے، وہ احساس ہے انسان کا جو انسان کو برائی سے روک دے، یعنی ہم اس کو عموماً صرف شرم کے ہم معنی لیتے ہیں، جبکہ شرم اور چیز ہے اور حیا اور چیز ہے۔ حیا ایسی قوت جو انسان کو بدی سے روکے، اور یہ پیدا ہوتی ہے عموماً دین میں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کو یاد آتے ہیں اور دوسری طرف اپنی کوتاہیاں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وَلَكِنِّ اسْتَحْيَيْتُ أَن يَأْثُرُ الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ، تو کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ شرم آئی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نے سچ کہہ دیا۔ ثم قال لترجمانہ، تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لہ، اس سے کہو، کیف نسب ھذا الرجل فیکم، کس طرح کا نسب ہے اس شخص کا تم میں، یعنی اس شخص کے ذات کیسی ہے۔ قلت، میں نے کہا، ھو فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے درمیان صاحب نسب ہے۔ قالا، تو کہا، فہل قال ھذا القول احد منکم، کیا کہا کسی شخص نے تم میں سے اس بات کو، قبلہ، اس سے پہلے، یعنی تمہارے خاندان میں کسی شخص نے ایسا کوئی دعویٰ پہلے کیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ فقال، تو قیصر نے کہا، کنتم تتہمونہ علی الکذب، کہ تم الزام دیتے ہو اس کو جھوٹ پر، قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ وہ کہے جو کہہ رہا ہے، یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے تم اس کو جھوٹا آدمی سمجھتے تھے، مراد ہے۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، اس نے کہا، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کیا بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ قلت، میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ ان کے کمزور۔ قال، تو کہنے لگا، فیزیدون و ینقصون، زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال، فہل یرتد احد سخطۃ لدینہ، کہ کیا لوٹ آتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے کوئی شخص ناراض ہو کر اس کے دین سے، بعد ان یدخل فیہ، اس کے بعد کہ وہ اس دین کو قبول کر لے، داخل ہو جائے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فہل یغدر، کہنے لگا کہ کیا وہ دھوکہ دیتا ہے، دغا بازی کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ ونحن الان منہ فی مدت، اور ہم اب اس سے ایک مدت یعنی صلح میں ہیں۔ نحن نخاف ان یغدر، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ قال ابو سفیان نے کہا، ولم تمکننی کلمۃ ادخل فیہا شیئا انتقصہ بہ، لا اخاف ان تؤثر انی غیرہا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بس اس کے سوا اور کوئی بات آپ کی برائی کی مجھ کو نہیں ملی جو میں شریک کرتا اور مجھ کو اس پر اپنے ساتھیوں کو جھٹلانے کا ڈر نہ ہوتا۔ یعنی کیا؟ یہ جملہ کہ نحن نخاف ان یغدر، کہ ہم اس کی دھوکہ بازی سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے مدت توڑ نہ دے۔ قال، کہا، فہل قاتلتموہ، تو اس نے کہا، اچھا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ وقاتلکم، اور اس نے تم سے کبھی جنگ کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔
قال فکیف کانت حربہ، تو اس نے کہا کہ اس کی جنگ کیسے ہوتی ہے، وحربکم، اور تمہاری جنگ کیسی ہوتی ہے. قلت، میں نے کہا، کانت دولا وسجالا، میں نے کہا کہ وہ ڈولوں کی طرح ہوتی ہے. یدال علینا المرۃ وندال علیہ الاخرى، کہ کبھی وہ ہم پہ غالب ہوتے ہیں اور کبھی ہم ان پر غالب ہوتے ہیں. قال فماذا یامرکم بہ، کہنے لگا اچھا وہ تمہیں کس کس چیز کا حکم دیتا ہے. قال یامرنا ان نعبد اللہ وحدہ، ابو سفیان نے کہا وہ حکم دیتا ہے ہم کو کہ اللہ کی عبادت کریں، اکیلے اسی کی. لا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وینہانا عما کان یعبد آباؤنا، اور وہ روکتا ہے ہم کو ان سے جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. ویأمرنا بالصلاۃ، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، والصدقۃ، صدقے کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والوفاء، اور وفاداری کا، بالعہد، عہد کی، واداء الامانۃ، اور امانت ادا کرنے کا. فقال لترجمانہ، اس نے اپنے ترجمان سے کہا، حین قلت ذلک لہ، جب میں نے یہ بات اس سے کہی، قل لہ، اسے کہو، انی سألتک عن نسبہ، کہ میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا. فیکم، تمہارے میں، فزعمتا، تو تم نے دعویٰ کیا یا کہا، انہ ذو نسب، کہ وہ بڑے اونچی ذات والا ہے، بہت عمدہ نسب کا حامل ہے. وکذالک الرسل، اور اسی طرح رسول ہوتے ہیں، تبعث فی نسب قومہا، اپنے قوم کے نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں، یعنی ان کے عمدہ نسب میں بھیجے جاتے ہیں. وسألتک هل قال احد منکم ھذا القول، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کہا تھا کسی نے تم میں سے اس قسم کا کوئی قول یا بات قبلہ، اس سے پہلے، یعنی ایسا دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا. فزعمت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں. فقلت لو کان احد منکم قال ھذا القول قبلہ، تو میں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی اور نے یہ بات اس سے پہلے کہی ہوتی، قلت، تو میں کہتا، رجل یأتم بقول، کہ ایک ایسا شخص ہے جو پیروی کر رہا ہے کسی اور کی بات کی، قد قیل قبلہ، جو اس سے پہلے کہی گئی تھی، یعنی کسی اور کی نقالی کر رہا ہے. وسألتک هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، اور میں نے پوچھا تھا کہ کیا تم اسے جھوٹا کہا کرتے تھے، یا جھوٹ کا اتہام یا الزام دیتے تھے، تہمت رکھتے تھے اس پر، اس سے پہلے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. فزعمت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں. فعرفت انہ لم یکن لیدع الکذب علی الناس، تو میں نے سمجھا کہ جب وہ بندوں پر جھوٹ لگانے والا نہیں، فیکذب علی اللہ، کہ وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ لگا سکتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، یعنی کہ مجھے نبوت دی اللہ نے. وسألتک هل کان من آباء من ملک، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے. فزعمت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں. فقلت، تو میں نے کہا، لو کان من آبائہ ملک، کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا، قلت، تو میں کہتا، یطلب ملک آبائہ، کہ وہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طلبگار ہے. وسألتک اشراف الناس یتبعونہ، اور میں نے پوچھا تھا کہ کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا کمزور ان کے. فزعمتا، تو تم نے کہا، ان ضعفاءہم اتبعوہ، کہ ان کے کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کر رہے ہیں. وہم اتباع الرسل، اور وہی رسولوں کے پیروکار ہیں. وسألتک هل یزیدون و ینقصون، اور میں نے پوچھا تھا تجھ سے کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. وکذالک الایمان، اور اسی طرح ہوتا ہے ایمان، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے. وسألتک هل یرتد احد سخطۃ لدینہ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے دین سے کوئی غصے میں آ کر پھر جاتا ہے، بعد ان یدخل فیہ، اس کے بعد کہ وہ اس میں داخل ہو. فزعمت اللہ، تم نے کہا کہ نہیں. فکذالک الایمان، تو اسی طرح ہوتا ہے ایمان، حین تخلط بشاشتہ القلوب، کہ جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے، لا یسخطہ احد، تو پھر اس کو کوئی برا نہیں جانتا، یعنی پھر وہ اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا. وسألتک هل یغدر، تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ دھوکہ دیتا ہے. فزعمت اللہ، تو تم نے کہا تھا کہ نہیں. وکذالک الرسل لا یغدرون، اور اسی طرح رسول وہ دھوکہ نہیں دیا کرتے. وسألتک هل قاتلتموہ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس سے جنگ کی. وقاتلکم، اور اس نے تم سے جنگ کی. فزعمت ان قد فعل، تو تم نے کہا کہ ہاں اس نے ایسا کیا. وان حربکم وحربہ یکون دولا، تو تمہاری جنگ اور اس کی جنگ جو تھی وہ آپس میں ڈولوں کی طرح تھی. پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جیسے باری کے لیے ڈول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یدال علیکم المرۃ وتدالون علیہ الاخرى، کبھی وہ تم پر اور کبھی تم اس پر غالب ہوتے ہو. وکذالک الرسل تبتلی، اور اسی طرح رسولوں کو امتحان لیا جاتا ہے، یعنی آزمایا جاتا ہے. وتکون لہ العاقبۃ، اور ان کے لیے انجام کار اچھا ہوتا ہے.
وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے. فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو تم نے بتایا کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو. وَيَنْهَاكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور روکتا ہے تم کو اس چیز سے جو تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ والوفاء بالعہد، اور حکم دیتا ہے تم کو نماز کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا اور وعدہ پورا کرنے کا. واداء الامانت، امانت ادا کرنے کا. قال وهذه صفة نبی، تو کہا کہ یہی صفت ہوتی ہے کسی نبی کی. قد كنت اعلم انه خارج، میں یہ جانتا تھا کہ وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے. خارج نکلنے والے نے، اس کا ظہور ہونے والا ہے. ولكن لم اعلم انه منكم، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یعنی عرب ہوگا. وَإِن يَكُنْ، اور اگر وہ ہے ما قلتا جو تو نے کہا حقاً سچی بات. فَيُوشِكُ أَن يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو قریب ہے کہ وہ میرے ان دو قدموں کی جگہ پر قبضہ کر لے، یعنی اس کی سلطنت یہاں تک پھیل جائے گی. وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ، اور اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا. لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ضرور اس کی ملاقات کی کوشش کرتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ جاتا. لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، تو میں اس کے دونوں پاؤں دھوتا. قال ابو سفیان کہتے ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا. فقرئ، پھر پڑھا گیا. فاذا فیہ، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحیم ہے. محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے. الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو رومیوں کا رئیس ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، تو میں تم کو بلاتا ہوں اسلام کے کلمے کی طرف. اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تو تم سلامت رہو گے. واسلم، اور مسلمان ہو جاؤ. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے تیرا اجر دگنا دے گا. فان تولیت، اور اگر تو نے منہ موڑا. فعلیک اسم الریسیین، تو تجھ پر ہے گناہ تیری رعیت کا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اے اہل کتاب. تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے. فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہو کہ گواہ رہو. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. قال ابو سفیان نے کہا. فلما انقضى مقالته، جب اس کی بات پوری ہو چکی. علت اصوات الذین حوله من عظماء الروم، تو بلند ہو گئی آوازیں ان لوگوں کی جو اس کے آس پاس تھے، رومیوں کے سرداروں کی. کہ اس نے تو ارادہ کیا تھا اسلام لانے کا، لیکن اس کے فالوورز نے، اس کے جو مددگار تھے، انہوں نے انکار کر دیا. جیسے پیچھے بھی حدیث میں نے یہی بات کہی. وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ، اور ان کی شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا. فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا، تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ زبان نہیں سمجھتے تھے. وَأُمِرَ بِنَا، ہمیں حکم دیا گیا. فَأُخْرِجْنَا، تو ہم نکال دیے گئے، یعنی باہر جاؤ. فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، تو میں جب نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اکیلا بیٹھا. قُلْتُ لَهُمْ، تو میں نے ان سے کہا. لَقَدْ أَمِرَ امْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا درجہ تو بہت بڑا ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کی تحقیر کرنا ہوتی تھی تو اس کو کسی ایسے آباء و اجداد کی طرف نسبت دی جاتی تھی کہ جس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی، تو اس لیے ابو کبشہ کا بیٹا کہا گیا. ھذا ملک بن الاسفر یخافہ، یہ بنو اسفر کا بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے. قال ابو سفیان کہتا واللہ ما زلت ذلیلا مستیقنا، کہ اللہ کی قسم میں اس دن سے ذلیل ہو گیا، یقین کرنے لگا بان امرہ سیظہر، کہ اس کا حکم غالب ہو کر رہے گا. حتی ادخل اللہ قلبی الاسلام، حتی کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا. وانا کارہ، اور میں پہلے اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا. اس پوری حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کس طرح دینی چاہیے. ٹھیک، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط براہ راست نہیں بھیجا اور پھر کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہیں بھیج دیا، بلکہ اپنے خاص صحابی جو کہ وحی کے کاتب تھے، بڑے معتمد تھے، ان کے ہاتھ بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے پہلے دو بصرہ کے جو حاکم ہے اس کو وہ آگے پہنچائے، کیونکہ بادشاہوں کے دربار تک ڈائریکٹ جانا درست نہیں تھا. یعنی آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے، وہ سارے سٹیپس لیے کہ جس سے میسج کنوے کیا جا سکے. یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی آپ ایسی حرکتیں کر ڈالیں کہ وہ میسج پہنچنے سے ہی رہ جائے، شور غل ہنگامے اور فساد کی نظر ہو جائے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین دینے کے لیے انسان کو حکمت عملی بہترین سے بہترین اختیار کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد
آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ خط پہنچتا ہے تو اس خط کے جو الفاظ ہیں صرف وہی نہیں ہے دعوت، بلکہ آپ کا اخلاق اور کردار ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ خود کیا کرتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، اور پھر صرف نماز اور صدقے کے علاوہ باقی کیا ہے، باقی سب اخلاقیات کی باتیں ہیں. عفاف، وفا بالعہد، اداء الامانہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داعی کے اوصاف میں یہ اوصاف اور یہ اخلاق انتہا درجے کا ضروری ہے. جو دعوت دین دینے والا ان اوصاف سے خالی ہے اس کی محض دعوت انفارمیشن ہوگی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے یہاں سمجھنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنی قوم، اور پھر یہ کہ کوئی دوہری دعوت نہیں تھی کہ اپنی قوم کو کچھ اور کہتے ہیں اور اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں. وہی چیز تھی جو ان کے لیے بھی قابل عمل تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کو تسلی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اسی طرح جب لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شہرت، دنیا، مال و دولت، کسی بھی چیز کی کوئی غرض نہیں، محض آپ اللہ کی خاطر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ چیز بہت افیکٹو ہوگی. اس سے دین کا میسج بہت زیادہ جلدی پھیلے گا. کیونکہ جب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں یا آپ شہرت چاہتے ہیں یا آپ کسی اور چیز کے حریص ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو اصل میسج جو ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے. دین جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے یا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے یا اور اسی طرح کے کوئی اس میں مقاصد شامل نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اخلاق اور طرز عمل تھا وہ سارا اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ جو خط ہے خاص طور پر وہ بھی پڑھنے کا ہے کہ میسج کیا ہے. لمبی چوڑی باتیں کوئی نہیں لکھی ہوئی، بڑی مختصر بات ہے، ٹو دا پوائنٹ، ریلیونٹ، پریسائز. ہم عموماً جب کسی کو دین کی دعوت دینے لگتے تو لمبی چوڑی باتیں اور قصے کہانی ادھر ادھر کی اتنی باتیں کر دیتے کہ جو اصل بات ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ یہ بات ہونی کیا تھی، مقصد کیا تھا. تو اس لیے جو آپ کا اصل گول ہے یا ہدف ہے یا جو ٹارگٹ ہے وہ ذہن میں رہے، پن پوائنٹ کر کے جائیں کہ کیا بتانا ہے، کس کو کس چیز کی دعوت دینی، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق. اگر آپ کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اور آپ ان کو ثابت کرنے لگے کہ قرآن میں وہ جو پیر کی تھیری ہے یا ہر چیز جوڑے کے اندر ہے، تو ان کو اس بات سے کیا لگے، ان سے فلسفیانہ اور سائنس کی باتیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی، ہاں آپ ان سے کتنے امپریس ہو. اسی طرح اگر آپ کسی پڑھے لکھے اس میں جا رہے ہیں اور آپ ان کو صرف قصے کہانیاں سنا رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. وہاں صرف جذبات کو اپیل کرنے والی نہیں، عقل کو اپیل کرنے والی باتیں بھی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کو دعوت دین دی تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسول الی ہرقل عظیم الروم. اس کا ٹائٹل بھی اس کو دیا، یہ نہیں کہا کہ کافر اور فاسق کے نام، بلکہ عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، اور مخصوص طریقے کا سلام جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی بات سناؤ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں، فإنی ادعوک، میں تجھ کو بلاتا ہوں. کس کی طرف؟ یہ ذرا خاص طور پر قابل غور ہے، بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف. یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنے تابع کرنا چاہتا ہوں. اگلی بات اسلم تسلم، اس کو ساتھ ہی فائدہ بتایا، مسلمان ہو تو تمہیں سلامتی ہوگی. صرف یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ ورنہ تم پہ چڑھائی کر دیں گے. کیا فرمایا؟ اسلم تسلم. حالانکہ بات اس میں یہی ہے کہ نہیں لاؤ گے تو پھر خیر مناؤ، فکر کرو اپنی، لیکن اس طرح نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اگر تم اسلام نہ لائے تو ہم تم کو جان سے مار ڈالیں گے اور تمہارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیں نا، اس نے جب ساری باتیں معلوم کی تو اس نے خود اس خطرے کا اظہار کیا کہ اگر یہ واقعی سچا ہے تو یہ اس میرے قدموں کی زمین کا مالک ہو جائے گا، اور سچائی میں یہ طاقت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، مزید انکریج کیا، اگر تم مسلمان ہوگے تو تمہیں اللہ دگنا اجر دے گا، ایک اپنے مسلمان ہونے کا اور ایک تمہارے پیچھے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا ثواب بھی تم پہ. فإن تولیت، اور اگر تم نہیں مانتے، فعلیک اسم الریسیین، تو اس کو اس کا ذاتی نقصان بتایا، دھمکیاں نہیں دی، خیرخواہی کا انداز ہے نا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو دیکھو تم پہ گناہ ہوگا، صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہاری رعایا کا بھی. اور قرآن کی وہ آیت کوٹ کی، اور اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کامن گراؤنڈز پہ بات ہو نہ کہ اختلافی پوائنٹس پہ. وَأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اور ہر نبی کی چونکہ دعوت یہی تھی اس لیے اہل کتاب کو بھی یہ ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے تھا. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا.
یعنی صرف یہ نہیں کہ کسی اور کو شریک، بلکہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. بس صرف اتنا سا خط، and that's all. لمبی باتیں نہیں، کیونکہ جتنی زیادہ باتیں آپ کریں گے اتنی غلطی کا امکان زیادہ ہوگا. کیونکہ وہ ایک فارمل انداز بھی ہے نا، کیونکہ بادشاہ تھا تو اس کے سامنے ایک فارمل انداز، اس کے ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے بہت مناسب بات جس میں اس کو انکریج بھی کیا گیا، اور نہ کرنے پر اس کا ذاتی نقصان بتایا گیا. حالانکہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا گیا تھا کہ یہ سب علاقے آپ کے ہوں گے، تو آپ اس کے سامنے کسی بڑائی کا اظہار کرتے، دیکھنا پھر تمہارا ہم کیا کرتے اور ہم کہاں تک پہنچتے اور جیتیں گے ہم. یہ اس طرح کی جو نعرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم خیبر، کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن سنا، آپ فرما رہے تھے یوم خیبر لأعطین الرأیۃ رجلا، میں دوں گا جھنڈا ایسے شخص کو یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ اللہ فتح کرا دے گا، یعنی خیبر کو. فقاموا، یہ سن کے لوگ کھڑے ہو گئے، یعنی یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کس کو ملتا ہے. یرجون لذالک، امید رکھتے ہوئے اس کی کہ ہمیں جھنڈا مل جائے. ایہم یعطا، کہ کون سا دیا جاتا ہے ان میں سے. فغدوا وکلہم یرجو ان یعطا، تو وہ گئے اور ہر ایک کو امید تھی کہ وہ ان کو دیا جائے گا. فقال این علی، تو آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے. فقیلا، تو کہا گیا یشتکی عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کی شکایت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں. فامرا، تو آپ نے حکم دیا. فدعی لہ، آپ کو بلایا گیا. فبصق فی عینیہ، آپ نے ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا. فبرأ، تو وہ تندرست ہو گئے. مکانہ، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو گئے. حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، گویا کہ ان کو کچھ بھی نہ تھا، اتنی آنکھیں درست ہو گئیں. فقال نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، تو فرمایا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں. فقال علی رسلک، آپ نے فرمایا ذرا آرام سے. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے صحن میں پہنچ جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، یعنی جنگ سے پہلے تبلیغ کرو. فواللہ، تو اللہ کی قسم، لأن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے ایک آدمی دین کے رستے پہ آ جائے تو وہ تیرے حق میں لال اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پہ جب کہ یہ بھی خوشخبری دی کہ فتح ہوگا، اور اس شخص کو میں جھنڈا دینے جا رہا ہوں جس کے ہاتھ سے فتح ہو جائے. فتح کا ایک خاص غرور ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے. آپ نے اس غرور کی طرف نہیں جانے دیا اور فرمایا کہ تم پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینا، اور اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو اس کو کم نہ سمجھنا، وہ تمہارے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے بنسبت ایک کو قتل کر دینے کے. کیونکہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو سب کو مار سکتا ہوں، ان کو ختم کر دوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، تو بڑی بات ہے. ایک غیر مسلم کی تو سوچ یہی ہو سکتی، لیکن ایک مسلمان کی سوچ کیا کہ تم صرف ان کو قتل کرنے کے ارادے سے مت جانا، بلکہ کس ارادے سے جانا کہ ان کو اس طرف بلانا ہے. اگر ایک شخص بھی اس راہ پر آ گیا تو وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا قوما، جب کسی قوم پر حملہ کرتے، لم یغر، نہ حملہ کرتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. فإن سمع آذانا امسک، اور اگر آذان کی آواز سنتے تو حملہ کرتے ہی نہ، اور اسی لیے صبح تک انتظار کرتے تھے کہ پتہ چل جائے اس میں کوئی مسلمان تو نہیں. فإن لم يسمع آذانا، اور اگر آذان کی آواز نہ سنتے، اغار بعد ما یصبح، تو صبح ہونے کے بعد حملہ کر دیتے. فنزلنا خیبر لیلا، اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں ہم رات کے وقت پہنچ گئے لیکن حملہ ہم نے صبح کیا. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ جہاد کرتے، اور پھر وہی حدیث. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى خیبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف آئے. فجاءها لیلا، رات کے وقت آئے. فکان اذا جاء قوم بلیل لا یغیر علیہم حتی یصبح، فلما اصبح خرجت یہود بمصاحیہم ومقاتلہم، جب صبح ہوئی تو نکلے یہود اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں لے کر، یعنی کام پہ نکلے. فلما رأوہ، تو جب آپ کو دیکھا، قالوا محمد، کہنے لگے محمد، واللہ اللہ کی قسم، محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر بھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اچانک جا پہنچے تھے نا، اللہ اکبر خربت خیبر،
آپ نے نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، برباد ہوا خیبر آج. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. ہم لوگ جب کسی قوم کے صحن میں آ اترتے ہیں تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح بہت منحوس ہوتی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. تو جو لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق کے ساتھ. یعنی حق آپ قرآن میں بھی پڑھ چکے کہ جیسے قصاص میں، یا باغی کو، یا اس کے علاوہ شادی شدہ زانی. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. رواہ عمر وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو باپ بیٹا دونوں نے روایت کیا. باب من اراد غزوۃ، جس نے غزوہ کا ارادہ کیا، فورا بغیرہا، پھر اس کو چھپایا اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بتائی، مراد یہ ہے ورا کا مطلب چھپا دیا. ومن احب الخروج الى السفر یوم الخمیس، اور جو پسند کیا نکلنا سفر کو جمعرات کے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی امیر لڑائی کے ارادے سے لشکر لے کے جا رہا ہے تو اس پہ فرض نہیں کہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چاہے تو بتائے چاہے تو نہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں طریقے کیے، بتایا بھی اور نہیں بھی بتایا، اور آپ جمعرات کے دن نکلنے کو پسند کیا کرتے تھے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة الا ورى بغيرها. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب وہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ نہ جا سکے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد کا ارادہ کرتے تو مصلحتاً دوسری جگہ بتاتے. تبوک کے علاوہ، تبوک میں آپ نے بتا دیا تھا لیکن عموماً آپ صحیح جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو. ایسے مقامات پہ توریے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا راستے میں آنے والے کسی مقام کو بتا دیتے. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک قال سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلما یرید غزوۃ یغزوها، جب ارادہ کرتے کسی غزوہ میں جانے کا، الا ورا بغیرها، مگر چھپاتے اس کے علاوہ کے ساتھ. حتی کانت غزوۃ تبوک، یہاں تک کہ غزوہ تبوک آ گیا. فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو کیا سخت گرمی میں. واستقبل سفرا بعیدا، اور دور دراز کا سفر کیا. ومفازا، اور جنگل کا. واستقبل غزوہ عدو کثیر، اور آپ کے مقابلے پر بہت بڑی تعداد میں دشمن کا لشکر جنگ کے لیے آیا. فجلا للمسلمین، تو مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا، امرہم، ان کا معاملہ، لیتأہبوا، تاکہ وہ خوب تیاری کرے، احبط عدوہم، اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے. واخبرہم بوجہہ الذی یرید، اور آپ نے اس سمت کو بتا دیا جس کا آپ ارادہ کر رہے تھے، یعنی جگہ بھی بتا دی کہ کہاں جانا ہے. وعن یونس عن الزہری قال اخبرنی عبد الرحمن بن کعب بن مالک ان کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کان یقول لقلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم خمیس. کم ہی ایسا ہوتا تھا، قلما کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اذا خرج، جب نکلتے، فی سفر، کسی سفر کے لیے، الا یوم الخمیس، مگر جمعرات کے دن جاتے. حدثنی عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن گئے. وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ پسند کیا کرتے تھے کہ جمعرات کے دن ہی نکلیں.